الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. معزز ناظرین، آج ہم اس نشست کے اندر بتائیں گے کہ واقعہ کربلا کیوں پیش آیا، اس کا پس منظر کیا ہے، وہ کون سی بنیادیں تھیں جن پر یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور واقعہ تو کافی دردناک، کیونکہ زمین آسمان چرن پرن اس دنیا کا ہر حصہ ہر چیز اس واقعے کو دیکھ کر سن کر رو رہی تھی. تو ایسا دردناک واقعہ کیوں پیش آیا؟ تو آپ اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا پیچھے سے آنا پڑے گا کہ جو خلافت راشدہ کا جو دور تھا اس کو سمجھیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے رخصت ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، تو تھوڑے سے فتنے شروع ہوئے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، انقص الدین وانا حی، تو وہ فتنوں کا خاتمہ ہوا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت امن و امان کے ساتھ ہوئی ہے. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوری اپنے رخصتی سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق وصیت کر دی تھی کہ یہ آئندہ کے خلیفہ رہیں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خلافت کا دور بڑے امن و امان کے ساتھ، فتوحات کے ساتھ، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کافی ذہین اور کافی مضبوط، تو اس لیے پورا ان کا 10 سال کا جو دور خلافت ہے وہ امن و امان سے گزرا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد وصیت کی کہ 6 لوگوں میں سے ایک کو خلیفہ طے کر لیں. 6 لوگوں کی ایک گویا کہ شورا بنائی، تو 6 لوگوں میں سے پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا انتخاب ہوا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی بہت کامیاب خلیفہ، 12 سال خلافت کا دور، اور 10 سال ایسے ہی انہوں نے خلافت کی ہے جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کی، یعنی فتوحات اور یعنی خوشحالی، ترقی، لوگوں کے اندر ایک معاشی، دینی، ہر اعتبار سے ایک بہت زیادہ ترقی تھی. 10 سال کے بعد فتنے شروع ہوئے، تو 12 سال کی دور خلافت میں 2 سال آخر کے ایسے رہے جو فتنے آئے. اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اہل الرائے کے مشورے سے طے ہوئے اور وہ 4تھے خلیفہ بنے. یہ 4 خلفاء جو ہوئے ہیں یا تو مشورے سے یا تو وصیت تھی، تو وہ اپنے خاندان کے لوگوں کے متعلق نہیں تھی، بلکہ امت کے مفاد میں جو صحیح خلیفہ ہو سکتا تھا ان کے حق میں وصیت تھی، انتخاب تھا. اس کے بعد حضرت امیر معاویہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا دور بھی 6 مہینے کا جو دور خلافت ہے، وہ دور خلافت بھی بڑی امن و امان کا تھا. اور اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ انہوں نے بیعت کر لی اور ان کو ذمہ داری دے دی. تو وہاں سے ایک ملوکیت کا اور
بادشاہت کا ایک دور شروع ہوا ہے، تو یہ جو 4 خلفاء نے جو ترتیب قائم کی تھی خلافت کو دوسروں کے ذمے کرنے کی، وہ ترتیب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہ ختم ہوئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی کامیاب حکمراں، بڑی فتوحات ان کے زمانے کے اندر۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے، ان کی جو دور خلافت ہے 20 سال ہے، 20 سالہ دور خلافت میں پہلے 10 سال تک انہوں نے خلافت یعنی جو اس کا نظام سنبھالا ہے، تو نظام سنبھالنے کے بعد کسی نے ان کو مشورہ دیا اور کہا کہ امیر المومنین، آپ کے بعد آپ کسی کو اپنا ولی عہد مقرر کر دیں تاکہ فتنہ فساد نہ ہو، مسلمانوں میں آپس میں انتشار نہ ہو، اس لیے آپ کسی کو طے کریں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سوچ رہے تھے، بہت سارے لوگوں سے مشورہ کر رہے تھے کس کو میرا ولی عہد بنایا جائے، تو بعض لوگوں نے رائے دی کہ آپ کے بیٹے یزید کو آپ ولی عہد بنا دیں۔ حضرت امیر معاویہ شروع میں اس کے قائل نہیں ہوئے، لیکن عراق سے ایک وفد آیا ان کے پاس، اور آ کر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ولی عہد کے سلسلے میں ہم یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں کہ آپ کا ولی عہد ہوگا۔ تو اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے طے کر لیا کہ میرے بعد اس امارت کی ذمہ داری، اس نظام کو سنبھالنے کی ذمہ داری وہ میرے بیٹے یزید پہ ہوگی۔ تو جب یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے طے کیا، تو طے کرنے کے نتیجے میں عراق، شام اور اطراف کے علاقے، بصرہ، کوفہ، یہاں سے لوگ آتے تھے اور یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرتے تھے۔ اس کی جب اطلاع ملی مکہ اور مدینہ کے علاقوں میں، حجاز مقدس کے علاقوں میں، تو وہاں کے بھی کچھ لوگوں نے موافقت کی اور کچھ لوگوں نے مخالفت کی۔ اس میں سے 5 لوگ ایسے تھے جن کا درجہ بہت اونچا تھا، جن کی رائے معتبر تھی۔ 5 لوگوں نے مخالفت کی۔ اس میں سے پہلے تھے عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لڑکے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دوسرے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تیسرے، اور چوتھے تھے ایک صحابی، اور 5ویں حسین ابن علی رضی اللہ عنہ۔ تو یہ 5 ایسے لوگ تھے جنہوں نے کھل کر مخالفت کی۔ ہاں، وہ چوتھے تھے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ۔ تو یہ 5 لوگ ایسے تھے جنہوں نے مخالفت کی، اور ان کے سامنے یہ نظریہ تھا کہ خلافت کی ترتیب یہ نہیں ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو ولی عہد بنائے، یہ تو ترتیب ہے قیصر و کسریٰ کی کہ باپ کے بعد بیٹا کرسی پہ بیٹھ جائے، بیٹے کے بعد اس کا بیٹا کرسی پہ بیٹھ جائے۔ تو یہ 5 لوگوں نے یہ بات سامنے رکھی کہ یہ سنت خلافت کی نہیں ہے، یہ سنت قیصر و کسریٰ کی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ذہن میں تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد حضرت عمر کو خلیفہ بنایا ہے، تو اس لیے میں نے بھی اپنے بیٹے کو بنایا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کھڑے ہو کر انہوں نے کہا، والی مدینہ سے، ولید اس وقت والی مدینہ، ان سے کہا کہ یہ خلافت کی ترتیب نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جو خلیفہ طے کیا ہے اپنے بعد، وہ ان کے خاندان کے نہیں تھے بلکہ یہ بنو عدی کے خاندان سے تھے۔
یہ دوسرے خاندان سے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوسرے خاندان سے، تو اپنے خاندان کے اپنے بیٹے کو طے نہیں کیا ہے، اپنے قبیلے کے کسی آدمی کو طے نہیں کیا ہے، بلکہ خلافت کی ذمہ داری اہل میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دی ہے، جو دوسرے خاندان میں سے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے خلافت کی ترتیب الٹ دی، اس لیے ہم یزید کی ولی عہدی پہ بیعت نہیں کریں گے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے آ کر اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مشورہ کیا کہ دیکھو سارے لوگ ایک کلمے پہ متفق ہو رہے ہیں، یزید کی بیعت کر رہے ہیں، اور یہ 5 نہیں کر رہے ہیں۔ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ تم ان پر نرمی کرنا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے چھوڑ دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب مدینہ آئے تو یہ لوگ مکہ چلے گئے، حسین ابن علی اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ مکہ چلے گئے تاکہ ہم پر زبردستی نہ کی جائے۔ تو یہ سلسلہ چلا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے تو اپنی زندگی میں کبھی ان پہ زور نہیں ڈالا، اکرام کا معاملہ کیا۔ 10 سال کے بعد جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اس کے بعد اب مسئلہ آیا یزید کی بیعت کا۔ اب جب مسئلہ آیا تو یہ 5 لوگوں نے جو مخالفت کی تھی، اور ان میں سے ایک عبد الرحمن بن ابی بکر اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ اب 4 بچے جنہوں نے یہ کہا تھا، کیونکہ یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرنے کی 2 وجوہات تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ سلسلہ غلط چل رہا ہے، کہ یہ خاندان میں اب جو ہے یہ سلسلہ چلے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ یزید کی کچھ غلطیاں ان کے سامنے تھیں کہ یہ پورے مسلمانوں کو لے کر نہیں چل سکتا ہے، اس لیے انہوں نے مخالفت کی۔ عبد الرحمن بن ابی بکر کا انتقال ہو گیا۔ اب بچے 4 میں سے 2 نے مصلحت سمجھ کر، مسلمانوں میں اختلاف نہ ہو، انتشار نہ ہو، 2 صفوں میں مسلمان تقسیم نہ ہو، اس لیے دونوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ ایک تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، دوسرے تھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ اب دونوں بچے تھے صرف، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ اور حسین ابن علی رضی اللہ عنہ۔ یہ دونوں پر یزید نے خط لکھا والی مدینہ کو کہ تم ان کو بلاؤ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کی اطلاع دو اور بیعت کرنے پر زور دو۔ تو انہوں نے بیعت نہیں کی، مدینہ سے نکل کر مکہ چلے گئے۔ واقعہ کربلا کیوں پیش آیا اس کو سمجھنے کے لیے ساری چیزیں سمجھنا ضروری ہے اصل میں۔ تو ابھی مکہ آ گئے، مکہ میں بہت سارے لوگوں نے آ کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے بیعت کی اور کہا کہ اس وقت روئے زمین پر کوئی مسلمانوں کے نظام کو سنبھال سکتا ہے تو آپ، اس لیے اہل بیت پر ہم متفق ہیں، سارے لوگ متفق ہیں، اس لیے آپ کے ہاتھ پہ ہم بیعت کرتے ہیں۔ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ بڑے مضبوط، بڑے قابل اہل بیت میں سے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ محبتیں، وہ دعائیں، وہ رحمتیں، وہ ساری چیزیں حسین رضی اللہ عنہ کو ملی ہوئی تھی۔ حسین رضی اللہ عنہ نے مکہ کے اندر رہ کر بہت سارے لوگوں سے مشورہ کیا، تو اسی کے درمیان میں کوفہ والوں نے خط لکھا کہ ہم جو ہے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہمارا کوئی امام نہیں ہے، آپ کوفہ آ جائیں۔ بار بار خط آ رہے تھے، بار بار خط آ رہے تھے، اور اس کے بعد کوفہ سے وفود کی شکل میں تھوڑے تھوڑے لوگ مکہ آ رہے تھے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کو مقتدی بنائیں گے، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، آپ ہمارے علاقے میں چلیے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے
جانے سے پہلے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ بھیجا کہ جاؤ حالات کا جائزہ لے کر آؤ، کوفہ میں کیا احوال ہے۔ تو مسلم بن عقیل چلے ہیں، کوفہ پہنچے تو ان کا استقبال کیا گیا، ان کا اکرام کیا گیا، ان کے ہاتھ پہ لوگ بیعت کرے ہیں۔ 18,000 لوگوں نے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اب یہ بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ فوری حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اطلاع دینا چاہیے کہ آپ مکہ سے کوفہ آ جائیں، یہاں کے لوگ بڑا ساتھ دے رہے ہیں۔ اور یہاں کے لوگوں نے خط بھی لکھے، 150 خط لکھے ہیں تو حسین رضی اللہ عنہ کو الگ الگ لوگوں نے کہ آپ آ جائیں کوفہ، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کو امام بنائیں گے، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ارادہ کر لیا کہ کوفہ جائیں گے۔ جو بڑے بڑے صحابہ تھے انہوں نے روکا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ آئے اور آ کر کہا کہ حسین میری بات سنیں، آپ کوفہ نہ جائیں، الکوفی لا یوفی، کوفہ والے ایسے ہیں کہ ان پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا، ان کے عہد کا کوئی جو ہے پاس و لحاظ نہیں رکھا جا سکتا، کیونکہ انہوں نے آپ کے والد کو دھوکہ دیا ہے، آپ کے بھائی کو دھوکہ دیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے خط دکھائے کہ دیکھو اتنے خط میرے پاس آئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس چلے گئے، پھر آئے ایک مرتبہ اور کہا کہ اگر آپ جا رہے ہیں کوفہ تو اکیلے جائیے، گھر والوں کو مت لے کے جائیے، بیوی بچوں کو مت لے کے جائیے، اہل بیت کو یہاں چھوڑ دیجیے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے پکا ارادہ کر لیا تھا اور کہا کہ نہیں جائیں گے۔ مختلف صحابہ آتے گئے، سمجھاتے گئے، مکہ مدینہ حجاز کے کسی بڑے کی رائے یہ نہیں تھی کہ آپ جائیں، صرف عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ آپ کوفہ جائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے قافلہ جمع کیا اور تیار ہو کر آپ پورے اہل بیت کو لے کر نکلے ہیں، اور چلتے چلتے راستے میں پتہ چلا مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہاں وہ معاملہ ہوا کہ جیسے یزید کو پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل کوفہ میں آئے ہیں اور یہاں پر لوگوں سے بیعت لے رہے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کی، تو اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا والی بنا کر بھیجا کہ تم جاؤ اور نعمان بن بشیر کو معزول کر دو اور تم اس کی جگہ والی بنو، حاکم بن جاؤ، اور مسلم بن عقیل کو تلاش کرو اور اس کو جو ہے شہید کر دو۔ ایک سخت معاملہ تھا، اور ابن زیاد بڑا خطرناک آدمی، لوگوں کے ساتھ سختی کرنے والا۔ یہ جب آیا تو اس نے سارے کوفہ میں اعلان کروایا کہ جو بھی مسلم بن عقیل کو پناہ دے گا تو اس کو ختم کر دیا جائے گا، بلکہ اس کے گھر کے ذمہ داروں کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ تو مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ تنہا رہ گئے، ان کو کوئی جگہ نہیں ملی۔ اخیر میں ایک جگہ پناہ ملی، وہاں انہوں نے قیام کیا ہے۔ تو ابن زیاد نے چالاکی کی، اب مسلم عقیل کہاں ہے، کیسے پتہ چلے؟ تو اس نے اپنے ایک دوست کو بلایا ملک شام سے، اور بلا کر اس کو 3000 درہم دیے اور کہا کہ دیکھو تم مسجد میں چلے جاؤ اور مسلم بن ایک کا نام لیا اور کہا کہ ان سے ملنا اور ان سے کہنا کہ میں حسین ابن علی رضی اللہ عنہ سے بڑی محبت کرتا ہوں، ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں، ان کا جو نمائندہ یہاں پر آیا ہے اس سے ملنے آیا ہوں، اور یہ ہدیہ میں ان کے لیے لایا ہوں 3000 درہم۔ تو کئی دن تک تو وہ صاحب جو تھے وہ چھپاتے رہے، نہیں ملا ہے۔ ایک دن لے جا کے ملا دیا، جیسے ملایا تو یہ تو جاسوسی کرنے کے لیے آیا تھا، اس نے خبریں پہنچانی شروع کر دی۔
ابن زیاد کو پتہ چل گیا کہ مسلم بن عقیل فلاں گھر میں ہے، تو 70 آدمیوں کی ایک جماعت سارے ہتھیاروں سے لیس وہ گھر کو انہوں نے گھیرا ہے، گھر والوں کو ختم کر دیا اور مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو لے آ کر شہید کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے انتقال سے پہلے اپنے جو پکڑ کے لے جا رہے تھے ان کو وصیت کی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پیغام پہنچا دینا کہ میں شہید ہو گیا ہوں اور کوفہ کے احوال بدل گئے ہیں، آپ یہاں مت آئیے۔ اور انہوں نے ذمہ داری کے ساتھ ایک خاصیت بھیجا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو راستے میں پتہ کرے، روک دے راستے میں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خاصیت راستے میں ملا اور کوفہ کے احوال بتائے کہ کوفہ کا جیسا ماحول آپ نے خطوط میں دیکھا ہے وہ بدل گیا ہے۔ کوفہ کے لوگ لالچ میں آ گئے ہیں، ان کو مال و دولت دی گئی ہے، ان کو حکومت کی ایک لالچ دی گئی ہے، اس لیے یہ پھر گئے ہیں اور کوفہ کا سارا ماحول بدل گیا ہے، اس لیے آپ کوفہ مت آئیں، راستے میں رک جائیں، راستے سے واپس ہو جائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بھی سمجھ میں آیا اور ایک مرتبہ بیٹھ کر سارے لوگوں سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو جو مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے خاندان والے تھے وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم جب تک ان لوگوں سے اپنے بھائی کا بدلہ نہیں لیں گے اس وقت تک ہم واپس نہیں جائیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر آگے چلیں گے، لیکن پھر خطبہ دیا اور کہا کہ دیکھو ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب چل رہے تھے تو قبیلوں کے قبیلے، راستے میں جو گاؤں تھے، راستے میں جو چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے، وہ دیکھتے کہ اہل بیت میں سے حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ یہ بڑے مبارک، اس لیے ہم بھی ان کے ساتھ سفر کریں گے۔ تو قافلہ جڑتا گیا، بنتا گیا، بڑا لمبا قافلہ ہو گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب حالات بدل گئے، اس لیے میں کسی کی ذمہ داری نہیں لیتا، کوئی چلنا چاہے تو میرے ساتھ چلے، نہیں چلنا چاہے تو واپس ہو جائے۔ بہت سارے لوگ واپس ہو گئے، اہل بیت اور جانثار جو مکہ سے چلے تھے وہی باقی رہ گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ آگے چلے ہیں۔ تو یہ جو واقعے کا پس منظر ہے جو پیش آیا ہے وہ یہ ہے اصل میں حالات۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ پھر آگے بڑھے ہیں اور وہ کربلا کے میدان میں پہنچے ہیں، وہاں مقابلہ ہوا ہے۔ وہ ایسا دردناک واقعہ ہے کہ اس کو جو ہے بتایا نہیں جا سکتا۔ تکلیف یعنی پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے ایک تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یہ جو سفر طے کیا تھا، راستے میں بہت ساری مرتبہ انہوں نے خطبہ دیا ہے، میدان میں بھی پہلا، دوسرا، تیسرا، تین خطبے انہوں نے دیے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے اس سے بنیادی طور پر ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ حق بات کے لیے جان قربان کر دی جا سکتی ہے، لیکن حق بات کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ حق کے لیے کوئی کمپرومائز نہیں، چاہے عزت جاری تو جائے لیکن حق بات اوپر ہو جائے۔ یہ سبق حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اس واقعے سے ملتا ہے۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے واقع کربلا یعنی کربلا کے اس میدان میں جنگ کے درمیان میں نماز ادا کی ہے، ظہر کی نماز صلاۃ الخوف میں۔ حالانکہ کم تھے لوگ لیکن پھر بھی نماز نہیں چھوڑی اور امت کو سبق دیا ہے کہ چاہے کیسا بھی حال ہو نماز نہیں چھوڑی جا سکتی ہے۔ حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے ایک سبق اپنے اس واقعے سے یہ دیا ہے کہ اپنی شان، اپنی شہرت، اپنی عزت کو قربان کیا جا سکتا ہے لیکن دین اسلام کو قربان نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کسی غلط بات پر مصالحت نہیں کی ہے، غلط غلط ہے، صحیح صحیح ہے، طاقت کے بلبوتے پر غلط کو صحیح نہیں کیا جا سکتا۔ اسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے سمجھایا ہے کہ جو غلط ہے اس پر آدمی کھل کر بولے اور یہ سمجھائے کہ نہیں یہ چیز غلط ہے، ہم اس کے ساتھ نہیں چل سکتے،
تو واقعہ کربلا جو پیش آیا ہے وہ خلافت کی ترتیب سے ہٹنے کی وجہ سے اور خلافت کی ترتیب سے دور ہونے کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا. اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے بڑا ڈٹ کر سب کا مقابلہ کیا، حالات کا مقابلہ کیا، احوال کا مقابلہ کیا، پیاس کا، بھوک کا، اپنے رشتہ داروں کو اپنے سامنے یعنی شہید ہونے کا، ہر طرح کا مقابلہ کیا. اور یعنی یہ بات قیامت تک رہنے والے انسانوں کو بتائی کہ حق پر ایسے جمنا ہے، ڈٹنا ہے اور حق کے مقابلے میں کسی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا ہے، اور حق کے لیے جان دینے کی ضرورت پڑی جان دینا ہے. صرف نعرے لگانا نہیں ہے بلکہ یعنی عملی طور پر، اخلاقی طور پر، ہر اعتبار سے تیار ہونا ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھ چلنے والوں کے ساتھ بھی جو معاملہ کیا ہے وہ بھی بڑا عجیب تھا. تو اس کے لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ کربلا خود پڑھنا چاہیے. ہر ایک بیٹھ کے پڑھے، ترتیب سے پڑھے اور سمجھے اس کو کہ اتنی قربانیاں کیوں دی گئی، کیا وجہ تھی. حالانکہ مکہ کے اندر رہتے اور وہاں پر لوگ جو ہے ساتھ دینے والے، امن کا ماحول، لیکن دین اسلام کے لیے اور دین اسلام کی اشاعت کے لیے، حفاظت کے لیے، غلط بات کو ختم کرنے کے لیے آپ نے سفر بھی اتنا لمبا کیا ہے، اور سفر بھی خطرے والا، سفر بھی مشقت والا، اور سن کر کہ بھائی آگے احوال ہے پھر بھی سفر ترک نہیں کیا. یہ ہمیں سبق دیتا ہے. لیکن یہ واقعہ خود پڑھنا چاہیے. خود پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا، خود پڑھیں گے تو اپنے بچوں کو سمجھا سکیں گے، اپنے بچوں کو جو ہے محرم کے اس مہینے کے اندر ہم بتا سکیں گے کہ یہ محرم کا مہینہ یہ جو ہے یعنی بہت ساری چیزوں کو لیے ہوئے، اس کے اندر شہادت بھی ہے، اعزاز بھی ہے، اس کے اندر روزے بھی ہے، تو بہت ساری چیزیں اس لیے پڑھنا چاہیے. یہ واقعہ پڑھیں گے ہم تو سمجھ میں آئے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس واقعے کے پس منظر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دی، یہ دی کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دی.